السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورۃ النحل کی آیات نمبر 120 تا 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔
پھر ہم نے تمہیں وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ جس بات میں اختلاف کرتے تھے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ اور اے محبوب تم صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ارشاد فرمایا گیا، یعنی بغیر سوچے، یعنی توبہ کے نیک خصائل اور پسندیدہ اخلاق اور حمیدہ صفات کا جامع دین اسلام پر قائم۔ اس میں کفار قریش کی تکذیب ہے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے۔ اپنی نبوت و خلقت کے لیے رسالت و اموال و اولاد و ثناء حسن و قبول عام کے تمام ادیان والے مسلمان اور یہود اور نصارہ اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اتباع سے مراد یہاں عقائد و اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اتباع کا حکم دیا گیا۔ اس میں آپ کی عظمت منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ اکرام الاولین و آخرین ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا، اور تمام انبیاء اور کل خلق سے آپ کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی شنبہ کی تعظیم اور اس روز شکار ترک کرنا اور وقت کو عبادت کے لیے فارغ کرنا یہود پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی روز جمعہ کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرو، اس دن میں کچھ کام نہ کرو۔ اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ دن جمعہ نہیں بلکہ سنیچر ہونا چاہیے۔ بجز ایک چھوٹی سی جماعت کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جمعہ پر ہی راضی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہود کو سنیچر کی اجازت دے دی اور شکار حرام فرما کر ابتلا میں ڈال دیا۔ تو جو لوگ جمعہ پر راضی ہو گئے تھے وہ تو متی رہے، اور انہوں نے اس حکم کی فرما برداری کی۔ باقی لوگ صبر نہ کر سکے، انہوں نے شکار کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسخ کیے گئے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں بیان ہو چکا ہے۔ اس طرح کہ متی کو ثواب دے گا اور آسی کو عقاب فرمائے گا۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے، یعنی خلق کو دین اسلام کی دعوت دو۔ پکی تدبیر سے وہ دلیل محکم مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے، اور اچھی نصیحت سے ترغیبات و ترہیبات مراد ہیں۔ بہتر طریقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اظہار حقانیت دین کے لیے مناظرہ جائز ہے، یعنی سزا بقدر جنایت ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ شان نزول: جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کو شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا اور ان کے پیٹ چاک کیے تھے، ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو حضور کو بہت صدمہ ہوا، اور حضور نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ مسئلہ یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی ہیئت کو تبدیل کرنا شرع میں حرام ہے، اور انتقام نہ لو اگر وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ ہم تمہارے معین و ناصر ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر 14واں پارہ، یہاں اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ اسی کے ساتھ سورۃ نحل
بھی انشاءاللہ ہماری اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 15واں پارہ اور سورہ سبا انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل ہم شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانی کو دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے خصوصی طور پر جو مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک کرے، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ ایک استدعا رہتی ہے کہ آپ ختم نبوت کے صدقے، چونکہ اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو عظیم فارمولہ ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ تو اگر آپ قرآن پاک کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بدلیں گے، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ احادیث کے اوپر بھی عمل کریں گے، آپ صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر بھی چلیں گے، کیونکہ جب تک آپ قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اور کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ ضرور میرے اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک شیئر کر کے، سبسکرائب کر کے اس بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کے صدقے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔